آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے. ایک صحابی تھے. ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے. کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا. حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے. کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا. حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابی ہیں حضور کے. خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں. جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے, قدموں میں گر گئے. اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے. اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں رخ کدھر کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو, ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. کہا تمہیں کوئی بیماری کوئی غشی کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا. صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے, اسلام میں سزا ہے, یہ شادی شدہ ہے, لے جاؤ اس کو سنسار کر دو, سنسار کرو. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے, صحابہ کے حوالے کر دیا. اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم, وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا. وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے. تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے, وہ چھوٹی پہاڑی ہے. پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی, انتقال ہو گیا, زخمی حالت میں تھے. جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے. اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے. ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی, وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا, خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا. میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا, یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا. میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا, کھڑے ہو گئے, کہا یہ جملہ مت کہو, ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی. سزا تو دینی ہی تھی, اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی, صرف توبہ کافی نہیں ہے. توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا, سب کی توبہ کے برابر فرما دیا. میرے عزیزوں سزا تو دی گئی. ایک اور صحابی آئے, وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی, حمل بھی تھا. حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ. بچہ پیدا ہو گیا, وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا, وہ لے کر کے حاضر ہو گئی. کہا مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے, دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے, بہت عظیم ہے سزا. جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے, اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن, فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں. زانیوں کی جو ہلکی سزا ہے, پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی نہیں. لیکن یہ صحابیہ آئیں, کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد, اور بچہ لے کر کے پھر آئی. حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ, اس کا حق ہے, اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں, 2 سال تک دودھ پلایا, اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا, غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا, تو آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے, یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا, اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے, مجھے پاک کی کریں. وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی, چاہتے تو بہانے بنا لیتے, میں نے کیا ہی نہیں, خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا چاہتا. پھر ان کے سنسار کا بھی حکم دیا گیا. اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی. میرے عزیز و اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں. صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں,
اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے 100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی، اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے گا۔ اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہ قیامت کا منظر۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے۔